کس عنوان سے چاہیں گے کہ گفتگو کی جائے؟ آج کے جو درس کا عنوان ہے آپ احباب ہی متعین کر لیں کہ کس عنوان سے گفتگو کریں. کوئی ٹاپک ہے کسی کے ذہن میں ایسا جو سننا چاہیں گے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین کس پہ گفتگو کریں؟ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سيدنا وسندنا مولانا محمد رسول رب العالمين عليه وعلى آبائه وآله أفضل الصلاة والتسليم منا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا حبيبنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا حبيبنا مولانا محمد وبارك وسلم بعدد كل ذرة من الخلق المرضية. برادران اسلام، عزیز دینی بھائیوں، آج یہاں پر شارجہ میں روحانی عزیز ملک محمود الرحمن صاحب قادری محمودی سلمہ اللہ تعالی کی اقامت گاہ پر ہم سب جمع ہیں، اور منصور قادری محمودی صاحب نے اور رفیق قادری محمودی صاحب نے یہ تجویز کیا ہے کہ ہم ایاک نعبد و ایاک نستعین کے حوالے سے اپنے غور و فکر کو اس نہج پر پیش کریں جو ہمیں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں استقامت اور سبقت کا درجہ عطا کر دے. سورہ فاتحہ قرآن کریم کی وہ سورہ ہے جو پورے قرآن کے مضامین کو اپنے اندر لیے ہوئے ہے. یہ یوں سمجھ لیجئے کہ 30 پاروں میں جس تفصیل کو بیان کیا گیا ہے اس کا اجمال 7 آیتوں میں سورہ فاتحہ کے اندر رکھ دیا گیا ہے. اور اس کی 7 آیات میں سے ایک آیت ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین. ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے مدد پاتے ہیں. اس میں 2 چیزوں کا بیان کیا گیا ہے. ایک ہے عبادت کا اور ایک ہے استعانت کا، مدد چاہنے کا. اس تناظر میں
دونوں چیزوں کو خوب اچھے طریقے سے سمجھنا درکار ہوگا۔ عبادت کا مفہوم از روح اسلام کیا ہے، ہم اس پر بھی گفتگو کریں گے، اور استعانت کا مفہوم یہ کیا ہے، اس پر بھی انشاءاللہ تفصیلی گفتگو اختصار کے ساتھ وقت کے حوالے سے آپ کے سامنے رکھوں گا۔ سب سے پہلے تو ذہن میں یہ بات بیٹھ جانی چاہیے کہ ایاک نعبد اس حقیقت کو واضح کرتا ہے کہ ایک مومن جس کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ رب العالمین ہے، جس کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ رحمان بھی ہے، اللہ رحیم بھی ہے، اور جس کا یہ عقیدہ ہے کہ اس کا الہ، اس کا معبود، اس کا رب مالک یوم الدین بھی ہے، یعنی جہاں وہ الہ ہے، جہاں وہ رب ہے، جہاں وہ بخشش والا ہے، جہاں وہ مہربانی والا ہے، اس کے ساتھ ساتھ وہ بادشاہ بھی ہے۔ یعنی ہمارا دینی تعلق بھی اللہ کے ساتھ ہے اور ہمارا دنیاوی تعلق بھی اللہ کے ساتھ ہے، یا بمفہوم ثانی آپ اس کو یوں بیان کر سکتے ہیں کہ ہمارا دنیاوی تعلق بھی اللہ کے ساتھ ہے اور ہمارا روحانی تعلق بھی اللہ کے ساتھ ہے، یا اس کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا مذہبی تعلق بھی اللہ کے ساتھ ہے اور ہمارا سیاسی تعلق بھی اللہ کے ساتھ ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب یہ ایک بہت واضح مفہوم سامنے آ جاتا ہے، اور اسی مفہوم کو ایاک نعبد میں اور وایاک نستعین میں بانداز کمال بیان فرمایا گیا ہے کہ بندہ مومن کی زندگی کیا ہے۔ بندہ مومن کی زندگی یہ ہے کہ اس نے اپنی زندگی کا محور اور مرکز ذات خداوند تعالیٰ کو بنا لیا ہے۔ وہ ہر وہ چیز کرتا ہے جو اس کے مالک نے حکم دیا ہے، اور ہر اس چیز سے رک جاتا ہے جس سے اس کے مالک نے روک دیا ہے، ہر اس چیز پر عمل کرتا ہے جس کا اس کے مالک نے حکم دیا ہے، اور عمل کرنے کے لیے نمونہ اللہ کے رسول کی ذات سے لیتا ہے، اور ہر اس چیز سے رکتا ہے جس سے رکنے کے لیے اس کے مالک نے حکم دیا ہے، اور کیسے رکے گا، جیسے اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نمونہ عطا فرمایا ہے۔ تو عبادت کا مفہوم ذہن میں اور دل میں یوں بیٹھ جائے کہ ہماری 5 وقتہ عبادات، فجر کی صورت، ظہر کی صورت، عصر کی صورت، مغرب کی صورت، عشاء کی صورت، حج کی صورت، زکوٰۃ کی صورت، بدنی اور مالی، قولی، فعلی عبادات کی صورت، جتنی بھی عبادات ہیں ان کو ہم اس لیے بجا لاتے ہیں تاکہ ہم اپنے رب کی فرما برداری کو بجا لا سکیں اور اس کے سچے بندے ثابت ہو سکیں، اور اس میں کسی اور کو ہم شامل نہیں کرتے۔ عبادت کا استحقاق ہمارے نزدیک کسی اور کے لیے نہیں ہے، وہی ایک، وہی منفرد، وہی اکیلا، وہی تنہا اس لائق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے، اور یہ اس کا حق ہے کہ اس کے سوا کسی کو معبود نہ مانا جائے، اور اسی
حق کو ہر طریقے سے قائم کر کے اپنے عقیدے کا حصہ بنا لینا اسلام میں توحید کہلاتا ہے۔ اب اس توحید کا مفہوم اتنا واضح ہے اور اتنا قطعی ہے کہ جس نے توحید کو مان لیا، توحید کے ماننے کے بعد وہ مشرک نہیں رہ سکتا۔ سبحان کب تک؟ جب تک وہ توحید کا قائل ہے۔ بالکل ایسا نہیں ہو سکتا کہ بیک وقت وہ مقر توحید بھی ہو، معتقد توحید بھی ہو اور وہ مشرک بھی ہو۔ نظریہ توحید اس وقت ختم ہو جاتا ہے جب شرک آ جاتا ہے، بالکل کیونکہ توحید کی ضد شرک ہے، اور شرک کی نفی اور شرک کا رد توحید ہے۔ الوہیت کثیرہ کا اعتقاد شرک ہے، اور معبودان باطلہ کا رد اور معبود واحد کا اقرار اور عقیدہ یہ توحید ہے۔ اللہ کے سوا کسی کو لائق عبادت ماننا یہ شرک ہے، اور کسی کو خدا کے سوا عبادت کے لائق نہ ماننا یہ توحید ہے۔ ٹھیک ہے، یہ تعریف کلمہ طیبہ کی ہے، لا الہ الا اللہ۔ یہ جو لا الہ ہے اس نے غیر کی الوہیت کی نفی کی ہے، اور الا اللہ اس نے اللہ کے الہ برحق ہونے کی، اس کے معبود حقیقی ہونے کی اور عبادت کے استحقاق کو اس کے لیے متحقق کرنے کی جو صورت ہے وہ سمجھائی ہے۔ تو لہٰذا یہ بات اپنے دل میں رکھ لیں کہ جب کسی نے یہ مان لیا لا الہ الا اللہ اور اس پر نظریہ اور عقیدہ کے لیے اس نے اتباع، پیروی اور پورے طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کو اختیار کر لیا، تو وہ مشرک نہیں ہو سکتا ہے۔ بے شک بے شک۔ کیوں؟ کیونکہ شرک اب حضور کی امت کا موضوع نہیں ہے۔ صحیح۔ جیسے انجینئرنگ میڈیکل سائنس کا موضوع نہیں ہے۔ بالکل صحیح۔ ٹھیک ہے، اب کوئی شخص کسی انجینئر سے پوچھے کہ جناب یہ بتائیے کہ معدے میں اگر درد ہو تو کیا کرنا چاہیے، تو کہے گا مجھ سے سریا موڑنے کا پوچھو، پل بنانے کا پوچھو، چھت ڈالنے کا پوچھو، دیواریں بنانے کا پوچھو، یہ میرے فن کا موضوع ہے۔ معدہ جانے، اس کا درد جانے اور علاج سوجے، یہ کسی ڈاکٹر کو سوچ سکتا ہے، یہ میرا موضوع نہیں ہے۔ یا کوئی آدمی جا کر کسی سبزی فروش سے پوچھے کہ اسپیس شٹل کیا ہوتی ہے، اس کی رفتار کیا ہے، اس کا ایندھن کیا ہے، کس طریقے سے اسے آپریٹ کیا جاتا ہے، سوال نامعقول نہیں ہے، سوال بڑا معقول ہے، لیکن جس سے کیا جا رہا ہے یہ اس کا موضوع بحث نہیں ہے۔ بالکل سمجھ گئے؟ اسی طرح یاد رکھیے یہ جو شرک ہے نا، یہ موضوع امت مصطفیٰ نہیں ہے، سبحان اللہ۔ یہ حضور کی امت کا موضوع نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی قوت سے رد شرک کے لیے تبلیغ کی ہے کہ حضور کی امت کی جہاں تک حدیں جا رہی ہیں وہاں سے شرک کی جو بیماری ہے اس کو بالکل جڑ سے اکھاڑ دیا گیا ہے۔ بے شک سبحان اللہ۔ دلیل، اس کی دلیل بخاری اور مسلم کی وہ صحیح حدیث ہے، اور جب حدیث سے استدلال کیا جاتا ہے تو پھر ذاتی استدلال مر جاتا ہے۔ سمجھے؟
میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بخاری اور مسلم دونوں کی حدیث ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں انی لست اخشى علیکم ان تشرکوا بعدی باللہ قط، وفی روایت انی لست اخشى علیکم ان تشرکوا بعدی، فرمایا اب مجھے تمہارے معاملے میں یہ خوف نہیں رہا کہ تم میرے بعد شرک میں پڑو گے، یا میرا کوئی امتی میرے پردہ کرنے کے بعد، میرے جانے کے بعد شرک میں آئے گا۔ تو معلوم یہ ہوا امت مصطفیٰ میں اب شرک ختم ہو گیا ہے۔ حضور کی امت میں شرک نہیں ہو سکتا، اور ایسا ہو بھی نہیں سکتا کہ کوئی حضور کا امتی بھی ہو اور مشرک بھی ہو، یا وہ مشرک ہوگا تو یا حضور کا امتی ہوگا، دو یہ حالتیں جمع نہیں ہو سکتی ہیں۔ اس لیے موضوع شرک اب امت مصطفیٰ کا موضوع نہیں ہے، یہ عنوان حضور کی صفوں کے، حضور کی امت کے صفوں میں موجود علماء کا اور باحثین کا نہیں ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اب عقیدہ اتنا مضبوط دے دیا گیا ہے، عمل اتنا درست دے دیا گیا ہے، ہر چیز اتنی سمجھا دی گئی ہے، ذات و صفات خداوندی پر نظریہ، عقیدہ اور یقین اتنا پختہ کر دیا گیا ہے کہ اب حضور کی امت میں شرک نہیں آ سکتا۔ مثلا ذات و صفات خداوندی کے حوالے سے یہ سمجھا دیا ہے کہ وہ واحد ہے، یکتا ہے، اکیلا ہے، منفرد ہے، نہ وہ جوہر ہے، نہ وہ عرض ہے، نہ وہ جنس ہے، ٹھیک ہے، بالکل وہ اپنی ذات میں ایسا ہے کہ کوئی اس جیسا نہیں ہے، اور نہ وہ کسی جیسا ہے، وہ اپنے ہونے میں کسی کا محتاج نہیں، اور سب اس کے محتاج ہیں، حتیٰ کہ نبی، حتیٰ کہ رسول، حتیٰ کہ اولیاء، حتیٰ کہ شہداء، حتیٰ کہ بادشاہ، حتیٰ کہ تمام عام مخلوق کے افراد بھی اس کے محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں۔ یہ اللہ کی شان ہے، اور وہ شروع سے ہے اور ہمیشہ کے لیے ہے، شروع سے ہے۔ کتنا شروع سے؟ اگر کائنات کے کسی اول کو جاننا چاہتے ہو تو وہی ہے، اور کائنات کے کسی آخری کو جاننا چاہتے ہو تو وہی ہے، پہلا بھی وہی اور آخری بھی وہی۔ جب کچھ نہ تھا تو وہی تھا، اور جب کچھ نہ ہوگا تو وہی ہوگا۔ سبحان اللہ، ٹھیک ہے، یہ اس کی شان توحید ہے، یہ اس کا کمال ہے، یہ اس کی خوبی ہے، یہ اس کا مرتبہ، اور یہ اس کی تنویر ہے جس کو اہل ایمان نے حضور سے سمجھا ہے۔ اسی طرح یہ یاد رکھیں، وہ موت سے پاک ہے، وہ موت سے پاک ہے، موت دینے والا ہے، موت میں پڑنے والا نہیں ہے، مبتلا موت ہونے والا نہیں ہے، بلکہ ہم کنارے موت کرنے والا ہے، پیدا ہونے والا نہیں ہے، پیدا کرنے والا ہے۔ لہذا یہ تمام باتیں توحید کے حوالے سے ذات و صفات خداوندی کے اسباق میں ہمارے ذہنوں میں موجود ہیں، ہم نے یہ باقاعدہ طور پہ دراسات میں یہ پڑھی ہیں، اور یہ ہمارے دراسات کا حصہ ہیں۔ اب ہم ان باتوں کو اپنے ذہن میں رکھ کر اس کی عبادت کرتے ہیں، اور عبادت کرتے ہوئے عبادت اور استعانت کو اللہ کریم نے ایک جگہ جمع کیا ہے، اور جمع کر کے یہ سمجھایا ہے کہ بندہ مومن کا سر جس کی بارگاہ میں جھکتا ہے نا، اس کو کسی اور سے مدد کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے، جس کی بارگاہ میں اس کا سر جھک گیا، اب مدد بھی اسی کی بارگاہ سے اسے ملے گی۔ بے شک، بے شک، یہ کوئی ہندوؤں والے نظریے کی عبادت نہیں ہے
کہ سر جھکاؤ بتوں کے سامنے، اور ضرورت پڑے، حاجت ہو، تمنا ہو تو آپ کسی اور کے سامنے پھرو. نہیں، اللہ نے یہ تمام چیزیں ایک جگہ جمع کر دی ہیں. فرمایا جس نے مجھ سے بندگی کا رشتہ جوڑ لیا ہے اب اسے کسی اور کی حاجت نہیں، اسے غیر سے ہم نے بے نیاز کر دیا ہے، وہ ہمارا ہو گیا ہے. اب وہ مدد کی فکر نہ کرے، ہم اس کے لیے ضامن ہیں کہ ہم اس کی مدد کریں گے، ہم اس کی دستگیری کریں گے، ہم اس کی پشت پناہی کریں گے، ہم اسے مضبوط کریں گے، اور اس قدر مضبوط کریں گے کہ کوئی پہلو اس کا تشنا نہیں رہے گا اور اسے کبھی بھی کسی کی طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. اب اس مفہوم عبادت اور استعانت کو ذہن میں رکھتے ہوئے یہ بات یاد رکھیں کہ جب ایک خدا کے ماننے والے، ایک راستے کے راہی، ایک منزل کے متمنی اکٹھے جب چل رہے ہوں تو اس کی مثال میں آپ کو دیتا ہوں. اس کی مثال ایسے ہے جیسے اس بلڈنگ میں محمود صاحب رہتے ہیں اور آپ جتنے احباب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں آپ سب جانتے ہیں کہ شارجہ میں قاسمیہ کے علاقے کے اندر اس بلڈنگ میں محمود صاحب رہتے ہیں. بالکل. لیکن یہ اس بات کی دلیل نہیں کہ اس پوری بلڈنگ میں جتنے لوگ رہتے ہیں آپ ان سب کو جانتے ہیں. تو ان اکیلوں کو کیوں جانتے ہیں؟ اس اکیلے شخص کو جاننے کی وجہ یہ ہے کہ جو طلب آپ کی ہے وہ طلب ان کی ہے، جو تقاضا آپ کا ہے وہ تقاضا ان کا ہے. اب جو اس محبت میں ایک ہے وہ سب ان کو جانتے ہیں اور ان کے مکان پر اکٹھے ہوتے ہیں، ان کی جگہ پر آتے ہیں اور مل بیٹھتے ہیں کیونکہ ان سب کا نظریہ ایک ہے. اچھا اب یہ بتائیے، آپ سب لوگ جب ان کے مقام پر یہاں جمع ہوئے ہیں، ان کی قیامگاہ پر جمع ہوئے ہیں، تو ان کو ملنے کے لیے یا اپنا مقصد پانے کے لیے؟ ٹھیک ہے. اب حصول مقصد میں اگر آپ کی ان سے ملاقات ہو گئی تو یہ مقصد کی جامعیت ہے کہ لینے مقصد گئے لیکن ساتھ اور بھی کچھ مل گیا ہے. ان کو مل لیا، ان کو مل لیا، ان کو مل لیا، ان کو مل لیا، ان کو مل لیا. اور اگر اس ملاقات کے دوران کسی نے آپ کو کتاب دے دی، کسی نے آپ کو دوائی دے دی، کسی نے آپ کے لیے اچھی بات کہہ دی، کسی نے آپ کے لیے دعا کر دی، تو یہ کیا ہے؟ یہ آپ کا ارادہ ان چیزوں کے لیے نہیں تھا، آپ نکلے اللہ کی محبت کے لیے تھے اور اس راستے پر چلنے کا انعام یہ ملا. یہ باقی ساری باتیں مجانن نصیب ہو گئی ہیں، مفت مل گئی ہیں. ٹھیک ہے. تو جب آپ اللہ کی محبت میں اس کے راستے پر نکلتے ہیں تو پھر آپ کو ان لوگوں کی پہچان شروع ہو جاتی ہے جن کی اللہ سے پہچان ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اب یہاں ذہن میں ایک اشکال پیدا ہو سکتا ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم بت پرستی کسی صورت میں پڑ جائیں یا بت پرستی والی کوئی بات ہمارے اوپر غالب آنا شروع ہو جائے. اس کا جواب یہ ہے کہ حضور کا امتی بت پرستی میں نہیں جا سکتا. کیوں؟ کیونکہ بت پرستی اور اللہ کے بندے، عباد اللہ یا اولیاء اللہ، یہ بالکل دو الگ ڈائریکشنز کا نام ہے. ٹھیک ہے. جو بت ہیں وہ گھڑے ہی اس لیے جاتے ہیں کہ ان کی عبادت کی جائے اور خدا کی طرف رجوع کرنے کی بجائے ان کی طرف رجوع کیا جائے. ایک بات. دوسری بات، جہاں پر وہ رکھے جاتے ہیں انہی جگہوں کو عبادت خانہ کہا جاتا ہے.
اور جو بھی بت رکھے جاتے ہیں وہ پوجا ہی کے لیے رکھے جاتے ہیں، ان کا اور کوئی کام نہیں ہے. یعنی بالکل بتوں کے بارے میں وہ نظریہ ہے جو توحید والے کے حوالے سے نظریہ ہے کہ وہ سنتا ہے، وہ دیکھتا ہے اور وہ جواب دیتا ہے، وہ مانگنے پر دیتا ہے اور اس سے ہم حاجت خواہی کرتے ہیں اور ہمیں ہر مشکل میں اس کی طرف رجوع کرنا ہے. یہ بتوں کے بارے میں نظریہ ہے، جبکہ یہ نظریہ خدا کے بارے میں ہے. اب خدا سے اس نظریے کو ڈائیورٹ کر کے اس کو بتوں کے ساتھ جوڑ دیا گیا ہے، جبکہ اولیاء اللہ کے بارے میں یہ نظریہ نہیں ہے. سمجھے؟ عباد اللہ کے بارے میں یہ نظریہ نہیں ہے، انبیاء کے بارے میں یہ نظریہ نہیں ہے، صالحین کے بارے میں یہ نظریہ نہیں ہے. کیا نظریہ ہے؟ ان کے بارے میں نظریہ یہ ہے کہ وہ وسیلہ ہیں اللہ کی طرف، دے گا اللہ، ٹھیک ہے، عطا اللہ کرے گا، فائنل اتھارٹی اللہ ہی کی ہے اور کسی کی نہیں ہے. ٹھیک ہے، عطا کرنا اس کی شان ہے اور کوئی نہیں عطا کر سکتا. ٹھیک ہے. اور یہ جو انبیاء ہیں، اولیاء ہیں، صالحین ہیں، شہداء ہیں، متقی ہیں، ان کے پاس جانے کا کیا فائدہ ہے؟ ان کے پاس جانے کا فائدہ یہ ہے کہ یہ آپ کے دل کو اللہ کی محبت کا رنگ دے دیتے ہیں. سبحان اللہ. کیسے؟ اس کی مثال آپ کو دیتا ہوں. جیسے قرآن کریم ہمیں خود سے خود نہیں ملا. دنیا میں کوئی شخص یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ ڈائریکٹ قرآن مجھے ملا ہے. قرآن اللہ نے اپنے نبی کو عطا فرمایا ہے. اب قرآن کا لینا اور قرآن پر عمل کرنا صحیح اسی کا ہوگا جو حضور کی پیروی میں قرآن کو قبول کرتا ہے، قرآن کو پڑھتا ہے اور حضور کی پیروی میں قرآن پر عمل کرتا ہے. اور یوں ہی قرآن میں اللہ نے فرمایا انا انزلنا الیک الکتاب لتحکم بین الناس، ہم نے کتاب آپ کی طرف اتاری تاکہ آپ لوگوں کے درمیان محاکمہ کریں. ورنہ تو یہ بھی ہو سکتا تھا کہ ہر شخص کے لیے کتاب کو اتار دیا جاتا اور ہر ایک شخص کو کہہ دیا جاتا کہ اس کتاب کے مطابق تم آپس میں فیصلے کرتے جاؤ. لیکن اس کے لیے ایک ذات کو نامزد کر دیا اور وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو اپنی طرف وسیلہ اور ذریعہ بنایا گیا. جیسا کہ خود کلمہ طیبہ میں اس کا اظہار فرمایا گیا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اب اللہ کی الوہیت کا عقیدہ صحیح وہی ہوگا جس میں اقرار نبوت محمدی ہوگا. اگر اقرار نبوت محمدی نہیں ہوگا تو محض اقرار و اعلان توحید جو ہے وہ معتبر نہیں ہوگا، اس کا اعتبار ہی نہیں ہو سکتا. اگر حضور کی نبوت کے اقرار کے بغیر توحید کا اعتماد ہو تو کوئی سکھ کافر نہیں ہے. تمام سکھ اللہ کی توحید کے قائل ہیں، تو پھر ان کا ذبیحہ بھی حلال ہو، پھر ہماری عورتوں کا نکاح بھی ان سے درست ہو، اور پھر ان سے پیدا ہونے والے بچے بھی حلال کے ہوں. لیکن ان میں سے کوئی بات درست نہیں ہے، یہ سب غلط ہیں. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے محض نظریہ توحید پر عقیدے کا دار و مدار نہیں ہے. نظریہ توحید پر مدار تب ہوگا جب اس نظریہ توحید کو مصطفیٰ کے منہ سے لے کر حضور کی پیروی میں قبول کیا جائے گا. اس واسطے برادران اسلام یہاں جو نظریہ استعانت ہے، استعانت یہ ہے کہ آپ جس راستے پر چل رہے ہیں وہ صراط مستقیم، اس صراط مستقیم پر چلتے ہوئے آپ کے جتنے اس راستے پر چلنے والے لوگ ہیں، اس راستے پر جن کو اللہ کریم نے چلنے کا اعزاز عطا فرمایا ہے، یا اس راستے کا جن کو امام بنایا ہے، یا اس راستے کا جن کو مقتدا بنایا ہے، اگر اس راستے پر چلتے ہوئے کوئی آدمی کسی مقام کا پوچھ لے، راستے کے بارے میں پوچھ لے،
اللہ کی محبت کے بارے میں پوچھ لے، اس کی طرف بڑھتے ہوئے راستے کے مقامات اور اس میں استقامت کے راز پوچھ لے، تو یہ پوچھنا بھی اللہ کی محبت کی وجہ سے ہے، غیر کی طرف متوجہ ہونا نہیں ہے۔ اب رہی یہ بات کہ اگر کسی کا یہ نظریہ ہو کہ ہمیں فلاں سے یہ ملتا ہے یا فلاں سے وہ ملتا ہے، بات یہ ہے کہ یہ لوگوں کے ذہن میں دین حق اسلام کی صحیح تعلیم نہیں ہے۔ کوئی شخص یہ سمجھے کہ منہ سے نکلنے والے لفظ زبان سے آ رہے ہیں تو یہ اس کے علم کی کوتاہی ہے۔ سبحان اللہ۔ ٹھیک ہے، لیکن بظاہر اگر وہ کہے کہ جی زبان ہی دیتی ہے تو عقلی طور پہ، ظاہری طور پہ بات درست ہے، کیونکہ زبان سے اور ہونٹوں سے ہی الفاظ باہر آ رہے ہیں، آواز برآمد ہو رہی ہے، لیکن حقیقتاً دماغ سے آ رہے ہیں۔ تو کوئی آدمی یہ کہے کہ میں تو بولتا بھی دماغ سے ہوں، میں تو چکھتا بھی دماغ سے ہوں، میں تو سمجھتا بھی دماغ سے ہوں، میں تو دیکھتا بھی دماغ سے ہوں، میں تو سنتا بھی دماغ سے ہوں، تو یہ بات پڑھے لکھے آدمی کے لیے تو قابل قبول ہے، لیکن جس آدمی کے پاس علم نہ ہو وہ کہے کہ یہ تو چکھتا دماغ سے ہے تو کیا پلیٹ میں سر مارتا ہے؟ دیکھیں نا بھائی، ساری دنیا زبان سے چکھتی ہے، یہ عجیب آدمی ہے، یہ کہتا ہے دماغ سے چکھتا ہوں۔ ساری دنیا کانوں سے سنتی ہے، یہ کہتا ہے میں دماغ سے سنتا ہوں۔ ساری دنیا آنکھوں سے دیکھتی ہے، یہ کہتا ہے میں دماغ سے دیکھتا ہوں۔ ساری دنیا جلد سے محسوس کرتی ہے، یہ کہتا ہے کہ احساس بھی میرا دماغ سے ہے۔ تو بات یہ ہے کہ وہ راز کی بات بتا رہا ہے، وہ پتے کی بات بتا رہا ہے۔ اب اگر کسی کے پاس کوئی نعمت اللہ کی موجود ہے اور آپ نے وہاں جا کے وہ نعمت لے لی ہے تو بظاہر آپ کو وہ شخص نظر آیا، اس سے نہیں ملی، وہ اسی طرح ہے جس طرح ساری طاقتیں دماغ میں ہیں۔ اب دماغ کی یہ طاقتیں کچھ آنکھوں سے ظاہر ہو رہی ہیں، کچھ کانوں سے ظاہر ہو رہی ہیں، کچھ زبان سے ظاہر ہو رہی ہیں، کچھ ناک سے ظاہر ہو رہی ہیں۔ اسی طرح اللہ کی رحمتیں نو بنو ہیں جو ساری کائنات میں ہیں، کوئی کہیں سے ظاہر ہو رہی ہے، کوئی کہیں سے ظاہر ہو رہی ہے، کوئی کہیں سے ظاہر ہو رہی ہے۔ ٹھیک ہے، جیسے دھوپ میں کسی کو سخت سائے کی ضرورت ہے تو سایہ بھی تو اس کی رحمت ہے۔ اب وہ کھلے آسمان تلے پھرتا رہے اور کہے جس خدا کی رحمت ہے صرف اسی کے آسمان تلے سایہ مجھے چاہیے، تو وہ مر جائے گا، اسے سایہ نہیں ملے گا۔ اسے سایہ رحمت خداوندی کی ظاہری حصی صورت اگر پانا ہے تو کسی درخت کے نیچے جانا ہوگا۔ اب اگر وہ کہے کہ درخت غیر خدا ہے، اس کے نیچے جا کر میں نے سایہ لیا تو میں کافر ہو جاؤں گا، تو کافر ہو نہ ہو مر ضرور جائے گا۔ ٹھیک ہے، لیکن اگر وہ درخت کو خدا سمجھ کے جائے تو پھر اس کا دین و ایمان فرق ہو گیا۔ لیکن اس درخت کو اگر میرے رب کی رحمت اور شفقت اور عنایت کا مظہر سمجھ کر جائے کہ یہ سایہ، یہ ٹھنڈک اسی کے فضل کا حصہ ہے جو ظاہر اس درخت سے ہو رہی ہے، تو پھر یہ اس کی رحمت کی دلیل ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص کسی اللہ کے ولی کے پاس جاتا ہے تو وہ یہ سمجھ کر جاتا ہے بندہ تو یہ اس کا ہے جیسے میں بھی اس کا بندہ ہوں، فرق یہ ہے کہ ابھی میں اس کے کسی ایسے کمال کا مظہر نہیں ہو سکا جس سے کسی دوسرے کو بھی اس کی رحمت کی خوشبو مل سکے۔ اس نے اس کی اتنی اطاعت کی ہے، اس نے اس کی نزدیکی اتنی اختیار کی ہے کہ خود بھی رحمتیں پا رہا ہے، دنیا کو بھی اس دسترخوان پر بلا رہا ہے۔ بس اتنا فرق ہے۔ یہ فرق جب سمجھ میں آ جاتا ہے تو بندہ اللہ کی رحمت میں آگے ہی بڑھتا چلا جاتا ہے۔ وما علیہ الا البلاغ۔ اب آنسر کوشچن اختصار کے ساتھ، خالدو کے صبح جمعہ ہے، صبح جمعہ چھٹی ہے، میرے لیے نہیں کچھ نہیں، یہ جو شریعت کا شربت جو مل رہا ہے
تو اگر کوئی اس حوالے سے کسی کے ذہن میں خلش یا اشکال کوئی رہ گیا ہو تو میں نے اس کو تقریر کے انداز سے گفتگو کو پیش کرنے کی کوشش نہیں کی، میں نے گفتگو کے انداز میں سمجھانے کی کوشش کی ہے اور سمجھنے کی کوشش کی ہے. تو لیکن اس کے باوجود اگر اس میں کوئی تشنگی ہو تو آپ سوال کر سکتے ہیں. اچھا، یہاں ضمن ایک اور بات میں سمجھا دوں. یہ جو اولیاء اللہ کے حوالے سے یا انبیاء کے حوالے سے ذہن میں ایک اشکال پیدا ہو جاتا ہے کہ بعض لوگ بھی انہیں معبود بنا لیتے ہیں. تو اسلام میں معبودیت کا جو نظریہ ہے نا ذات خداوند تعالیٰ کے حوالے سے، وہ یاد رکھیں وہ حیات کی ابتدا اور حیات کی انتہا کے حوالے سے وہ نظریہ نہیں ہے کہ اللہ کب سے ہے یہ تعین نہیں ہو سکتا، کب تک ہے یہ تعین نہیں ہو سکتا، وہ شروع سے ہے، ہمیشہ کے لیے ہے. اب جتنے انبیاء اور اولیاء ہیں، یہ ایک بات یاد رکھیے گا، تھوڑی تلخ بات کر رہا ہوں، بعض ادب والوں کو سننے میں دشواری ہوگی، لیکن سمجھانے کے لیے بسا اوقات سرجری بھی کرنی پڑتی ہے. تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے تاکہ جو اندر کوئی چیز بیماری کی رہ گئی ہے اس کو نکال دیا جائے. انبیاء اور اولیاء کے حوالے سے یہ نظریہ ہے کہ وہ پیدا بھی ہوئے ہیں اور فوت بھی ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، ہر نبی پیدا ہوا ہے اور نبیوں میں سے سارے کے سارے نبی فوت نہیں ہوئے، جیسا کہ عیسیٰ علیہ السلام، جیسا کہ الیاس علیہ السلام، یا اگر خضر علیہ السلام بھی نبی ہیں تو خضر علیہ السلام بھی ابھی تک فوت نہیں ہوئے، وہ زندہ ہیں. تو لیکن آخر کار وہ بھی فوت ہوں گے، ان کا وصال بھی ہوگا. ٹھیک ہے، قیامت سے پہلے ہر جاندار کو فوت ہو جانا ہے. اچھا، جو فوت ہو جائے وہ خدا نہیں ہے. ٹھیک ہے، اور جو پیدا ہو جائے وہ بھی خدا نہیں ہے. یہ پکی بات یاد رکھیں. یہ لوگ جو نہیں مرے کم از کم پیدا تو ہوئے تھے نا. ہاں، تو اس مطلب یہ بھی نہیں تھا. اچھا، اور جو پیدا ہوا ہے یقیناً وہ کسی سے پیدا ہوا ہے سوائے حضرت آدم علیہ السلام کے، کیونکہ آدم علیہ السلام نہ کسی مرد سے پیدا ہوئے ہیں نہ کسی عورت سے پیدا ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، وہ اللہ کے حکم سے پیدا ہوئے ہیں. تو لیکن اس کے باوجود آدم علیہ السلام پیدا ضرور ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، اور ان کا وصال بھی ہوا ہے، تو وہ بھی خدا نہیں ہے. تو لہٰذا جس کا پیدا ہونا ثابت ہے اور جس کا مرنا لکھ دیا گیا ہے، جس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، وہ خدا نہیں ہو سکتا. وہ خدا ایک بات. دوسری بات، جس کی قبر بنی ہوئی ہو وہ کیسے خدا ہو سکتا ہے؟ سوچنے کی بات ہے کہ جس کی قبر ہو وہ خدا نہیں ہو سکتا. دو باتیں ہوگی. تیسری بات، جس کو پکڑ سکیں وہ بھی خدا نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے، جس کو چھو سکیں وہ خدا نہیں ہو سکتا. اچھا، ایک کنٹروورشل بات کہہ رہا ہوں، یہ میری عادت نہیں ہے کہنے کی، لیکن تھوڑی دلچسپی کے لیے اس کو کہتا ہوں. جس پر چادر چڑھائی جا سکے وہ بھی خدا نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے، خدا چادروں سے بھی پاک ہے. ٹھیک ہے، قبر سے بھی پاک ہے، چھونے سے بھی پاک ہے. تو یہ تمام جو نظریات ہیں ان سے نظریہ الوہیت ثابت نہیں ہوتا، کیونکہ نظریہ الوہیت بالکل ڈفرینٹ ہے، اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ یہ جو اولیاء اللہ کا عرس منایا جاتا ہے نا، یہ بہت ضروری ہے. کیوں؟ عرس ثابت کرتا ہے کہ یہ خدا نہیں ہے. یہ ان کے وصال کے دن کا منایا جاتا ہے نا، تو جس کا وصال منایا جائے وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ ٹھیک ہے. تو لہٰذا میں عموماً کہا کرتا ہوں کہ عرس منایا کریں تاکہ کہیں ان کو خدا ماننا نہ شروع کر دے کوئی. ٹھیک ہے، اور اسی طرح میں حضور کے میلاد کے لیے بھی کہتا ہوں کہ حضور کا میلاد بھی منایا کریں تاکہ کوئی حضور کو خدا نہ کہے، کیونکہ کسی کے پیدا ہونے کا یقین اس کی الوہیت کی نفی ہے. ٹھیک ہے، تو لہٰذا
یہ وہ نظریہ ہے جس پہ الحمدللہ ہم اہل سنت و جماعت بڑے پختہ طریقے سے قائم ہیں، اور ہمیں ذاتی طور پر بھی یقین ہے اور اجماعی طور پر بھی ہمیں یقین ہے کہ ہمارا عقیدہ ہی ٹھیک ہے۔ اللہ کریم ہمیں اس پہ قائم رکھے۔ یہ ٹھیک ہے، آپ نے بڑی خدمت کی ہے، اللہ کریم اپنی برکتوں میں رکھے۔ کھانا کھا کے جاتے ہیں۔ جی کھانا بھی پیک کروا کے ساتھ دیں۔ اچھا، کوئی سات طبقوں لے جائیں گے؟ لنگر تو محمود صاحب نال دے دیں۔ جی ہم کو شاہ رخ سوال ہے کہ آپ نے جو فرمایا کہ اولیاء کرام سے جو بات کی جاتی ہے ظاہر ان کے وسیلے سے دینا بہت اچھی بات ہے، کیونکہ آپ ان کی نظر تھی اور آپ کی نظر میں اختلاف ہے، انہوں نے جو کرامات حاصل کی کہ ان کا وسیل سے آپ کو راستہ دکھانے میں مدد دیتی ہے، بہت صحیح ہے۔ ان کے انتقال کے بعد بھی جو کچھ ہوتا ہے اس سے کیا ہے؟ یہ بہت اچھا سوال ہے۔ ہمارا اولیاء سے نہ ان کی زندگی سے کوئی تعلق ہے نہ ان کی موت سے تعلق ہے، ہمارا ان کے ساتھ روحانی اور دینی تعلق ہے۔ دین بھی مرنے سے پاک ہے اور روح بھی مرنے سے پاک ہے۔ ٹھیک ہے، تو اولیاء کے ساتھ ہمارا تعلق جسمانی نہیں ہے۔ فیض کی نسبت سے بات ہے۔ ہاں بالکل، جسمانی تعلق تو اولاد کا ہے، وارث کا ہے جس نے جائیداد لینی ہے، اس کا جسمانی تعلق ہے۔ پیر کے ساتھ جو آپ کا تربیت کا تعلق ہے، جو آپ کا اپنے پیر کے ساتھ دین کا تعلق ہے، محبت رسول کا تعلق ہے، اس کا روح سے تعلق ہے، دل سے تعلق ہے، ادراک سے تعلق ہے، شعور سے تعلق ہے، اس کا زندگی موت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب یہ آپ کا لیول ہے کہ آپ کو اگر اس سے فیض اس کی زندگی تک ہی مل رہا ہے اور اس کے مرنے کے بعد اس کا فیض آپ کو نہیں مل رہا، تو یہ آپ کا جو کنسیو کرنے کا لیول ہے۔ فیض کنسیو ہوتا ہے نا آپ کے دل میں، آپ کی روح کے اندر، تو وہ آپ کا لیول آف جو کنسیونگ ہے، اگر وہ اس درجے میں آ کے رک گیا ہے، پھر آپ کو ایک نئے پیر کی ضرورت ہے۔ میڈیم کیا ہوگا اس کانٹیکٹ؟ روح۔ اب اس کا جواب قرآن سے، کیا ایسا ہمارا کوئی تعلق اللہ کے ساتھ ہے؟ بالکل ہے۔ آپ کو نماز میں یہی بات تو سکھائی گئی ہے، اعبد اللہ کأنک ترا، اللہ کی عبادت کرو ایسے جیسے تم اسے دیکھ رہے ہو۔ فإن لم تکن ترا، اور اگر تم اسے نہیں دیکھ رہے، فإنہ یراک، تو یہ یقین کرو وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ لنک جو ہے، یہ کمیونیکیشن جو ہے، اور یہ آپ کے سگنلز جو ہیں، اس کے لیے آپ کی زندگی موت میٹر نہیں کرتی۔ آپ زندہ ہوں تو بھی دیکھ رہا ہے، آپ مر جائیں تو بھی دیکھ رہا ہے۔ ٹھیک ہے، تو لہٰذا ایک شیخ کے ساتھ بھی یہی تعلق ہے۔ اور شیخ کو کیوں پکڑا؟ اللہ ہی کے لیے تو پکڑا ہے، حضور ہی کے لیے تو پکڑا ہے، ورنہ اور کیا ضرورت ہے؟ یہ جو ہم پیروں کے ہاں چلے جاتے ہیں، جی اولاد نہیں ہے دعا کریں، یہ بالکل کسی پیر کا کام نہیں ہے۔ ہمارا جناب جاب نہیں ہو رہا، دعا کریں، یہ بھی کسی پیر کا کام نہیں ہے۔ یا ہم کسی مقدمے میں گرفتار ہو گئے ہیں، اس کے لیے دعا کریں، یہ بھی پیر کا کام نہیں ہے۔ یا ہمارے ہاں فصل نہیں ہوتی، اس کے لیے دعا کریں۔ میں نے بھی پچھلے دنوں وہاں فیصل آباد میں یہ کہا، میں نے کہا اگر پیروں کا کام فصلوں کی دعا کرنا ہے تو محکمہ زراعت بند کر دیں، بس پیروں سے دعا کروائیں آپ۔ ٹھیک ہے، کھاد بھی نہ ڈالیں، کہیں پیر صاحب نے دعا کر دی ہے، فصل بہت اچھی، پانی بھی نہ لگائیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے۔ ہاں، اور اگر پیر کی دعا سے بچے پیدا ہوتے ہیں تو شادی کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہر بچی کو گھر بٹھائیں اور پیر صاحب سے دعا کروائیں کہ جناب اس تمہاری بچی کو اللہ گھر میں ہی بچہ عطا کر دے۔ دینے والا تو خدا ہے نا، جو کماری مریم کو دے سکتا ہے تو گھر میں بیٹھی ہوئی بچی کو نہیں دے سکتا۔ ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مشائخ اس کام کے لیے نہیں تھے جس کے لیے ہم نے ان کو سمجھ لیا ہے۔ اب مشائخ کا کیا کام ہے؟ مشائخ کا کام یہ ہے کہ دل جو انڈا ہے، جس میں حیات کا جوہر موجود ہے، اس کو کچھ ایسی صلاحیت دے دیں کہ جب آنکھیں بند ہوں اس کا جلوہ نظر آنا شروع ہو جائے۔ یہ کام ہے مشائخ کا۔
یہ اکیلا دل، اس کو دنیا کی محبت سے نکال دیں، اس اکیلے دل کو محبت مصطفیٰ سے مالا مال کر دیں، یہ کام ہے پیروں سے۔ لیکن اب ہم ڈاکٹر کے پاس جا کے کہتے ہیں جناب قمیض پھٹ گئی ہے ذرا سی دیں آپ۔ اب وہ ڈاکٹر جو ہے وہ اتنا مہربان ہے، وہ یہ دیکھ رہا ہے کہ سینا میرا کام تو نہیں، درزی کا کام ہے، لیکن اگر میں نے اسے نہ کی تو یہ اس راستے سے ہی ہٹ جائے گا۔ اس نے کہا کوئی بات نہیں، تو درزی سمجھ کے آیا، میں کپڑے بھی تیرے سی دوں گا، لیکن شرط یہ کہ رہنا اسی راستے پر ہے۔ اس نے کہا میرے بال بڑھ گئے، اس نے کہا کوئی بات نہیں، میں نائی تو نہیں ہوں لیکن تو مجھے نائی سمجھ کے آیا، کوئی بات نہیں، میں تیرے بال کاٹ دوں گا لیکن رہنا اسی راستے پر ہے۔ تو بس وہ یہ ہے اللہ کے ولیوں کا کام، اور اسی کام کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور اسی کام کو عام کرنے کی ضرورت ہے۔ حضور قرآن میں ہے کہ آپ تم مجھے پکارتے ہو تو میں تمہاری آواز سنتا ہوں، اس کا جواب دیتا ہوں۔ اور پھر یہ بھی ہے کہ انسان کی اوقات نہیں ہے کہ میں اس سے کمیونیکیٹ کروں، تو یہ کیسے ایک دوسرے کی ضد بن رہے ہیں؟ نہیں، ایک دوسرے کی ضد نہیں ہے، بات یہ ہے کہ ہم جب اپنے رب کو پکارتے ہیں تو ہمارا رب اس کو سنتا ہے، بلکہ عقیدہ یہ ہے کہ وہ ہمارے پکارنے سے پہلے جانتا ہے کہ یہ مجھے پکارے گا۔ لیکن بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اللہ کے بارے میں یہ نظریہ رکھتے ہیں کہ اللہ کو کسی انسان کے کام کرنے سے پہلے کوئی علم ہی نہیں ہوتا کہ یہ کام کرے گا، اس کے کام کرنے کے بعد اللہ کو پتہ چلتا ہے اوہو اچھا اس نے یہ کام بھی کرنا تھا، پتہ نہیں وہ اللہ کے کوئی تھانے دار ہے وہ۔ یہ تو بہت توہین ہے اللہ کریم کی، ٹھیک ہے۔ میرے اللہ کی شان یہ ہے کہ ہمارے وسوسے میں بھی بات ابھی نہیں ہوتی اور وہ جانتا ہے کہ یہ بات ہو، یہ اس کا علم ازلی ہے، یہ اس کا علم ذاتی ہے۔ ہمیں اس کے علم پر باس کرنے کی بجائے اپنی آخرت کی فکر کرنی چاہیے۔ تو اب یہ ہے کہ جب بھی ہم اس کو پکارتے ہیں وہ سنتا ہے، لیکن ہم اس لائق نہیں کہ اس کے جواب کو سن سکیں۔ کیوں؟ کہ اس کی کرم نوازی کے اس معاملے کو جو سن سکتا ہے وہ نبی ہے، وہ رسول ہے، وہ شہید ہے، اس سے نیچے درجے کا بندہ نہیں سن سکتا۔ کہاں ان کی پاکی اور کہاں دم بدم گناہوں میں ہمارے لتھڑ جانے کی حالت۔ حضرت صاحب فرمایا کرتے تھے نا، بچہ ہماری حالت کیا ہے، ہم تو نماز بھی پوری اچھے طریقے اور اہتمام اور اہتمام سے نہیں پڑھتے، لیکن کسی ایک دن 5 نمازیں پوری کر لیں تو پھر ہر وقت روشن دان دیکھتے ہیں ابھی تک جبریل نہیں آیا، کیا وجہ تو آدمی کے اپنے عمل کا لیول بھی تو اتنا وہاں جانا چاہیے نا۔ آج بھی فرشتے اتر کے آپ کی باتوں کو پورا کر سکتے ہیں، لیکن آپ بھی بڑھ کر فرشتوں کے درجوں تک جائیں نا۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ وہ آدمی اللہ کو سخت ناپسند ہے جس کے کپڑے نبیوں والے ہوں اور اعمال فاسقوں والے ہوں۔ لہذا اپنا لباس اگر پاکوں والا کیا ہے تو اب اپنا کردار بھی پاکوں والا کر لینا چاہیے، اس کے اندر بھی وہی چمک اور خوبی اور خوشبو پیدا کر دینی چاہیے۔ اور کوئی سوال کسی صاحب؟ تدبیر کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ تدبیر تو ایک ہے مقدر ہے، تو دعاؤں سے یا عبادت سے؟ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ دیکھیے یہ جو موضوع ہے حضور نے اس سے گفتگو اور بحث کو منع کیا ہے۔ حضور نے فرمایا لا تبحثوا عن القدر فإنها شعبۃ النصارى، فرمایا تقدیر کے بارے میں بحث نہ کرو، یہ نصرانیوں کا شعبہ ہے۔
وہ اسی وجہ سے گمراہ ہو گئے. تو تقدیر پر میں صرف ایک تدبیراً بات کرتا ہوں سمجھانے کے لیے. اللہ کریم نے ہر انسان کے لیے خیر و شر کو الہام کر دیا ہے. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. یہ ماں کے پیٹ میں ہی ہو جاتا ہے. کوئی یہ کہے کہ ماں کے پیٹ میں کیسے تقویٰ کی اور فجور کی تمیز دے دی جاتی ہے؟ تو اس کا جواب ایک مثال سے دیتا ہوں. اگر کوئی کہے کہ پیٹ میں اللہ یہ تربیت نہیں کرتا، یہ تعلیم نہیں کرتا، تو اللہ قرآن میں ہی فرماتا ہے وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ. ہم نے ہر ایک کو اٹھی ہوئی جگہ کی ہدایت کی. اب اس میں مفسرین لکھتے ہیں اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ نے ہر بچے کو وہ جو فیڈنگ پروسیس ہے اس کی میتھڈالوجی جو ہے وہ ماں کے پیٹ میں عطا کر دی ہے کہ تو نے دودھ کیسے پینا ہے تاکہ تو مرے نہ، تو زندہ رہ سکے. اور ابھی تو 1 منٹ کی عمر کا ہے، گھنٹہ بھی نہیں، 1 منٹ کی عمر کا ہے. اور تجھے جب تیری ماں اٹھا کے اپنے سینے سے لگائے گی تو نے سک کرنا ہے، بلو نہیں کرنا. یہ کون ہے جس نے بچے کو تمیز سکھائی ہے؟ پھونکنا نہیں ہے، چوسنا ہے. اور اب فرماتا ہے اب تمہیں ماننا ہوگا جو 1 منٹ کے بچے کو اتنی تربیت دیتا ہے وہ تقوی اور شر اور خیر میں کتنا امتیاز عطا کرتا ہوگا. ٹھیک ہے. تو اب ہر انسان کو یہ تمیز تو اللہ کریم نے عطا کر دی ہے، چاہے وہ کسی کے گھر میں بھی پیدا ہو، مجوسیوں کے، یہودیوں کے، عیسائیوں کے، ہندوؤں کے، سکھوں کے، کسی کے گھر میں بھی پیدا ہو، اس کو اللہ نے الہام فرما دیا. لیکن الہام کے بعد ایسا نہیں ہے کہ اللہ کریم نے اس کے جملہ اعمال پہلے سے اس کے نامہ عمل میں لکھ دیے ہیں. یہ نیکیاں کرنی ہیں، یہ گناہ کرنا ہے. اس کو الہام کر دیا خیر کا بھی اور شر کا بھی. اس کے بعد جب وہ جنین بن کے ماں کے پیٹ میں آیا تو 2 فرشتے بھی ساتھ ہی اندر داخل ہو گئے. انہوں نے اس جنین کو قلم دی، لکھ جو تو کرنا چاہتا ہے، لکھ جو تو کرنا چاہتا ہے. اب وہ لکھنا شروع کرتا ہے، نیکیاں بھی لکھتا ہے، میں یہ کروں گا، یہ کروں گا، یہ کروں گا، یہ کروں گا، یہ کروں گا. اور گناہ بھی اپنے لکھتا ہے، میں یہ گناہ کروں گا، یہ گناہ کروں گا، یہ گناہ کروں گا، یہ گناہ کروں گا. جب لکھ لیتا ہے اللہ کریم فرماتا ہے اس کو سنبھال لو. جو نیکیاں لکھ لی ہیں نا اس پہ گواہ ہو جاؤ. اور گناہ جو ہیں ان کو ابھی تقدیر نہیں بنانا، جب تک یہ کر نہیں لیتا اس وقت تک ان کو کنفرم نہیں کرنا ہے. ٹھیک ہے. تو آدمی اپنے لکھے کی پرسویشن میں جاتا ہے. اگر خدا کے لکھے کی پرسویشن میں جاتا تو قیامت کو ایک ہی بات کہتا اور ایک سائڈ پہ ہو جاتا، نہ تو مجھ سے گناہ کرواتا نہ میں کرتا. ٹھیک ہے. کافر بھی یہی کہتے، نہ تو مجھے کافر بناتا نہ میں کافر ہوتا، لہذا تو نے بنایا ہے، اب مجھ سے کیا پوچھتے؟ میں تو ایک روبوٹ تھا، جو تو نے لکھا میں اس کی پرسویشن میں لگا رہا. لیکن کوئی قیامت کو یہ بات نہیں کہہ سکے گا. تو ثابت ہوا کہ جو قیامت کا حساب ہے وہ اس بات کا ہے ہم نے تمہیں خیر و شر کی تمیز دے کر تمہیں اختیار دے دیا تھا، بتاؤ اب اس اختیار میں کیا کر کے آئے ہو تم. یہ تقدیر ہے. تو اگر لکھے ہوئے کے پیچھے انسان جا رہا ہے تو مجبور ہے. یہ جبریہ کا عقیدہ ہے، وہ عقیدہ ہمارا نہیں. وہ کہتے ہیں نا جی ہمارا تو کوئی اختیار ہی نہیں، سب کچھ پہلے سے لکھا کے ہمارے حوالے کر دیا، جاؤ یہ کام کرو. تو یہ عقیدہ باطل ہے. ہم اس عقیدے کے قائل ہیں. لیکن اس پر زیادہ باس کرنے کی بجائے نیکی پر کوشش کرنے میں لگا رہنا چاہیے.
کیونکہ جتنی دیر ہم اس پہ بحث کریں گے اتنی دیر میں کوئی کام کر لیں گے. ٹھیک ہے. اب اسی طرح بعض لوگ سوسائڈ کر لیتے ہیں. لوگ کہتے ہیں جی ان کی تقدیر میں یہی تھا. بالکل غلط ہے. ان کی تقدیر میں نہیں تھا. اس نے اللہ کے دیے ہوئے اختیار کو غلط استعمال کر لیا. اس کی مثال ایسے جیسے کوئی آدمی آپ کو تحفے میں گلاس لا کے دے دے, کہیں جناب یہ گلاس قبول فرمائیے, اور کوئی شخص وہ گلاس قبول کر کے گھر لا کے شراب ڈال کے پیے. اب وہ دینے والے کو کہے کہ جناب اس نے دیا ہی مجھے شراب پینے کے لیے تھا. اس میں تو آپ زمزم بھی پی سکتے تھے, اس میں آپ دودھ بھی پی سکتے تھے. ٹھیک ہے. تو آپ نے دیے ہوئے اختیار اور مہلت کو بالکل غلط طریقے سے استعمال کر. اور کوئی سوال؟ میں اور چیز میں جاننا چاہتا ہوں کہ یہ جو کنٹروورسی جو ہے یہاں پر لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ جو دنیا سے گزر گیا اس کو آپ یا کہہ کر نہیں پکاریں. اس کا تو بہت آسان جواب ہے کہ قرآن نے حضور کو یا ہی کہہ کر خطاب کیا ہے, یا ایھا النبی یا ایھا الرسول. اب اگر کوئی یہ کہے کہ وہ حضور کے حیات کے زمانے میں حضور کو یا کہا گیا ہے, اس کے بعد یا کا کوئی پروویژن یا اس کی پرمیسیبلٹی جو ہے وہ نہیں ہے, اس کا جواب یہ ہے کہ التحیات جو ہے یہ حضور نے خود سکھائی ہے اور قیامت تک کے لیے سکھائی ہے. تو اس میں السلام علیکہ ایھا النبی جو موجود ہے. جو کہتے ہیں کہ حضور کو اب یا نہیں کہنا چاہیے, وہ اب بھی بیٹھ کر نماز میں دو زانو حضور کو یا ایھا النبی کہتے ہیں اور نماز کے بعد منع کریں. اچھا, اور اس میں علامہ غزالی کی ایک بڑی زبردست بات ہے. علامہ غزالی کہتے ہیں کہ نماز میں السلام علیکہ ایھا النبی جو کہنا اس وقت تک ٹھیک نہیں ہے جب تک اس عبارت سے پہلے نماز کی حالت میں اپنے دل کے اندر یہ تصور نہ کریں کہ حضور میرے دل میں جلوہ گر ہیں اور میں انہیں دیکھ رہا ہوں, اور دیکھ کر پھر جب میں دیکھنے کی پوزیشن میں چلا گیا ہوں تو اب کہتا ہوں السلام علیکہ ایھا النبی. جواب بھی ملتا ہوگا. اچھا, ویسے ہمیں حضور کی حیثیت کا تعین کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ اپنی حیثیت تو ابھی تک ہماری متعین نہیں ہوئی کہ ہم کدھر ہیں. ٹھیک ہے, تو ہم چلے حضور کا مقام متعین کرنے, یہ بڑی بے ادبی کی بات ہے. اور ویسے مقام متعین کرنے کا اختیار دو طرح کے لوگوں کو ہے, یا جن کا اپنا مقام ان سے بلند ہو وہ متعین کر سکتے ہیں, یا جس کا مقام متعین کرنا چاہتے ہیں اس کے مقام کی حد معلوم ہو. تو جب ہمارا مقام بھی الیاذ باللہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ان سے اوپر ہے, اور یہ بھی نہیں ہم کہہ سکتے کہ حضور کے مقام کی حد کیا ہے. اس کے لیے صرف اتنا ہی کہہ سکتے ہیں کہ بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ. اب کیا آپ کا مقام ہے؟ خدا کے بعد بس تو ہی ہے. وہ بھائی کوئی بات تو کہو. کہ بات ہم تب کہیں کہ ہمارے علم کی کوئی حیثیت ہو. ہم یہی کہتے ہیں بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر. مجھے کسی نے کہا جی اگر زیادہ سے زیادہ حضور کے بارے میں کچھ کہنا چاہیں تو کیا کہیں؟ میں نے کہا زیادہ سے زیادہ ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ حضور کا مقام اتنا بلند ہے, یا دینے والا خدا جانتا ہے یا لینے والا مصطفیٰ جانتا ہے. ہمیں کیا خبر کہ حضور کا مقام کیا ہے. ہمیں آپ کی پیروی کرنی چاہیے, آپ کی محبت کرنی چاہیے, اور آپ کی اتباع میں ہر گام آگے بڑھتے چلا جانا چاہیے. میرا ایک سوال ہے, صدقہ کی میں ڈیفینیشن جاننا چاہتا ہوں, کب کیسے اور کہاں جانا چاہیے؟ صدقہ قرآن کریم میں زکوٰۃ کو بھی صدقہ کہا گیا ہے, اور وہ
دی جانے والی مالی یا جانی چیز جو اللہ کے نام پر کسی بلا کو ٹالنے کے لیے اور مصیبت سے نکلنے کے لیے چکائی جاتی ہے، اس کو بھی اصطلاح شرع میں صدقہ کہتے ہیں، اور اس کا غریب کے سوا کسی کے استعمال میں آنا حرام ہے، اور یہ نقد صورت میں بھی ہو سکتا ہے اور جنس کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے، اور انواع مختلفہ میں سے کسی بھی نوع کے اندر ہو سکتا ہے، حلال حرام نہیں۔ لیکن جو صدقہ دے رہا ہے اور جو اس کے ورثاء ہیں وہ اس سے فائدہ نہ اٹھائیں گے، اگر وہ اس سے فائدہ اٹھائیں گے تو وہ صدقہ نہیں ہوگا۔ اب اسی طرح خیرات ہے، خیرات کا مفہوم یہ ہے وہ صدقہ نہیں ہے، آپ اللہ کے نام پر بلا ٹالنے کی خاطر نہیں، صرف اللہ کی رضا اور خوشنودی اور اس کے قرب کے لیے آپ دے رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس میں آپ خود بھی کھا سکتے ہیں، غریب بھی کھا سکتے ہیں، آپ کے گھر کے لوگ بھی کھا سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جیسا ہمارے عرسوں میں کھانا پکتا ہے وہ صدقہ نہیں ہوتا، وہ خیرات ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ اس میں امیر بھی شامل ہے، اس میں غریب بھی شامل ہے۔ اسی طرح 11ویں شریف کے حوالے سے جو لنگر تقسیم کیا جاتا ہے وہ بھی خیرات ہے، وہ اللہ کے نام پر کی جاتی ہے، حضور کی سنت کے طور پر لوگوں کو کھلایا جاتا ہے، اور اس کا ثواب حضور غوث پاک کو پہنچایا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ وہ خیرات ہے، وہ بھی صدقہ نہیں، کوئی اماؤنٹ کچھ ایسا وہ نہیں ہے نہیں، جو آپ کی توفیق ہو جو آپ دیں۔ جی بالکل۔ اور حضور یہ پور جو غریب ہے اس کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ ہاں میں پہلے ذرا ان کی بات کر لوں پھر آپ کے اس کا جواب۔ جو صدقہ ہے اس کی کوئی لمٹ مقرر نہیں ہے، لیسٹ لیول صدقہ کا کیا ہے؟ ایک غریب آدمی بھی اگر صدقہ کرنا چاہے، حالانکہ غریب صدقہ لینے کے قابل ہے، دینے کے نہیں، لیکن شریعت یہ بتاتی ہے کہ اگر غریب بھی صدقہ کرنا چاہے تو وہ بھی کر سکتا ہے۔ صحابہ نے پوچھے رسول اللہ وہ کیسے؟ فرمایا مومن بھائی کو دیکھ کے مسکرا لے، یہ بھی صدقہ ہے۔ کسی بھی مومن کو دیکھ کے، کسی بھی مسلمان کو دیکھ کے خوش ہو جانا، چہرے پہ تبسم آ جانا، فرمایا یہ بھی صدقہ ہے۔ اب اس سے نیچے اور کیا جائے گا؟ کوئی خرچ نہیں ہے نا اس میں، اور خرچ کی صورت میں لیسٹ لیول جو ہے حضور نے فرمایا اتقوا بالنار، آگ سے بچو، ولو بشق تمرہ، فرمایا کھجور کی پھانک سے ہی کیوں نہ ہو۔ اب شق تمرہ کو اگر آپ ڈکشنری میں دیکھیں تو علماء لغت میں لکھا ہے کہ کھجور کی جو گٹھلی ہوتی ہے اس کے اندر ایک لکیر ہوتی ہے، اس لکیر میں ایک دھاگا ہوتا ہے، اس کو شق تمرہ کہتے ہیں۔ اس دھاگے کو نکال کے اللہ کے نام پہ دے دیں تو یہ بھی جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے صدقہ ہے۔ یعنی اس دھاگے کو کوئی منہ میں رکھے تو نہیں بتا سکے گا کہ کڑوا ہے، میٹھا ہے، نمکین ہے، تلخ ہے، شیریں ہے، کیسا ہے، ذائقہ بھی اس سے کوئی ڈیولپ نہیں ہو سکتا۔ لیکن اتنی سی مقدار میں اتنی سی قیمت والی چیز جو دھاگے کی سی ہے، اگر وہ بھی بنام خدا صدقہ کی جاتی ہے تو جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے اتنا بھی کافی ہے۔ لیکن کسی کو اگر اتنا دینے کی بھی طاقت نہیں تو مسکرا کر ہی جہنم کی آگ سے بچنے کی تدبیر کر لیا کرے۔ انہی کے سوال کی کنٹینیوٹی میں وہ عقیقت کے بارے میں آپ کی طرف آ جاتا ہوں، اب ان کا پہلے جواب دے دوں کہ جو غریب ہے اس کی کیا تعریف ہے۔ اصل میں لفظ غریب جو ہے وہ تو مسافر کے لیے بولا جاتا ہے، کوئی بھی مسافر، چاہے وہ اپنے گھر میں کتنا مالدار فلدی رچ بھی کیوں نہ ہو، اگر اس کے پاس کیش نہیں رہا یا خرچ کرنے کی کوئی صورت نہیں رہی وہ غریب ہو گیا، یعنی فقیر ہو گیا۔ اب فقیر کہتے ہیں اس شخص کو فقہا کے نزدیک جس کے پاس 2 وقت کا کھانا نہ ہو، اور مسکین جس کے پاس رہنے کی جگہ نہ ہو۔ لیکن قرآن مسکین اسے کہتا ہے جس کے پاس کھانا نہ ہو، ٹھیک ہے؟ اور فقیر جو بالکل مفلوق الحال ہو، رقیق الحال ہو،
اور بہت ہی خستہ حالی کا شکار ہو گیا. تو بہرحال رہنے اور کھانے کی سہولیات سے جو آدمی محروم ہے وہ فقیر اور مسکین. صدقہ جائے گا. اب عقیقہ سنت ہے، لیکن حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک مستحب ہے. طول حیات میں کسی وقت بھی کیا جا سکتا ہے، اور بہتر یہ ہے کہ 21ویں دن کر لیا جائے. 7ویں دن میں ختنے ہو جائیں، سر کے بال مڑا دیے جائیں، اور 21ویں دن اس کا عقیقہ کر لیا جائے. اور محدثین نے اس کی توجیہ میں لکھا ہے کہ 7 دن میں بال اور ختنے ہو جائیں اور 21ویں دن میں عقیقہ ہو جائے. تو کہتے ہیں تقریباً 21ویں دن تک بچے کے ختنے کی وجہ سے جو زخم ہوتے ہیں وہ بھی ہیل ہو جاتے ہیں. تو اب 21ویں دن عقیقہ اس لیے رکھا ہے تاکہ ماں بھی خوشی کے ساتھ بچے کی تکلیف سے نکلنے کے بعد آسانی سے اس میں پارٹیسپیٹ کر سکے. لاجک اس میں ڈیز کی جو ہے نا وہ یہ ہے. لیکن اگر کسی کا بچپن میں عقیقہ نہیں ہوا تو کوئی خود بھی اپنا عقیقہ کرنا چاہے تو کر سکتا ہے. مرد کی طرف سے 2 بکرے قربانی کی شرائط ہوئی، اور بچی کی طرف سے 1 بکری قربانی کی شرائط. وہ پکا کر بھی تقسیم کیا جا سکتا ہے اور کچا گوشت بھی تقسیم کیا جا سکتا ہے، اور دونوں صورتوں میں جو آسان ہو آپ وہ کر سکتے ہیں. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں بسا اوقات تقسیم کرنا زیادہ بہتر ہوتا ہے. اگر آپ کسی ایسی جگہ رہ رہے ہیں جہاں لوگوں کو زیادہ ضرورت ہے کہ وہ اپنے گھر میں خود پکائیں اور اپنی خوشیاں ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کریں تو وہاں پہ تقسیم کرنا بہتر ہے. اور جہاں آپ کے گھر کا ماحول ایسا کہ کوئی آپ کی طرف نہیں آتا، ہر کوئی آپ سے کٹا ہوا ہے، تو ان کے شکوے شکایات دور کرنے کے لیے عقیقے کا بہانہ بنا کے تالیف قلبی کی صورت بنانے میں اکٹھا کرنا زیادہ بہتر ہے. سر یہ عقیقہ کیا صدقہ کہلایا؟ صدقہ نہیں ہے، صدقہ نہیں ہے. بالکل کھا سکتے. گھر والے حضرت امام حسن حسین کا جو عقیقہ ہے انہوں نے خود کھایا. اب جو لوگ کہتے ہیں جی ماں باپ اس میں شامل نہیں ہو سکتے، پتہ نہیں کہاں سے باتیں نکالتے رہتے ہیں. اس طرح اکثر لوگ کہتے ہیں جی عقیقے کے گوشت کی ہڈی نہیں توڑنی. تو بکرے کی وہ جو ران کی ہڈی ہے وہ تو میں خیر پلیٹ میں بھی نہیں آئے گی. اس لیے یہ بعض باتیں نامعقول ہے. یہ صدقہ نہیں ہے، خیرات نہیں، مگر یہ خوشی ہے ولادت. جی تو یہ 40واں اور اس کے بارے میں بہت سارا یہاں سننے میں آتا ہے، کوئی نہیں کرتا. یہاں تو تیسرے کے بعد کسی افسوس کرنے بھی جائیں تو وہ بھی برا مناتا ہے. بات یہ ہے کہ وہی لیک آف نالج ہے. اصل مقصد جو ہے وہ دعائے مغفرت ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شہدائے احد کی قبر پر جا کے مغفرت کی دعا اپنے آخری وصال کے سال میں بھی فرمائی ہے. ٹھیک ہے، اور یہ تقریباً 10 سال کم و بیش کا عرصہ ہے. تو اگر 10 سال بعد بھی دعا کرنا ثابت ہے تو چھٹا 10واں 15واں 40واں تو بہت تھوڑی مدت ہو جائے. مطلب یہ 40ویں کا یہ تو نہیں کہ 40 میں ہی کرنا چاہیے، 2 دن پہلے 2 اس دن کا میں بعد. ایک اور جواب دیتا ہوں، فقہی جواب. 40واں کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے، اس کا جواب بیوہ کی عدت سے ہے. بیوہ کی عدت ہے 4 ماہ 10 دن. ٹھیک ہے، کیوں عدت ہے؟ کیونکہ اس کا موت کی وجہ سے نکاح ٹوٹا ہے. تو نکاح ٹوٹنے کی عدت 3 ماہ ہے. ہاں بیوہ کیوں 4 ماہ 10 دن کرے؟ کیونکہ پہلے وہ 40واں منائے پھر عدت کرے. ہاں بالکل.
بیوہ 40 دن سوگ منائے، 40واں پہلے کرے، پھر 3 مہینے اس کی عدت کے ہیں۔ میں نے یہ بھی سنا ہے کہ جی 40 والے دن روح آتی ہے جی، لائٹیں جلا کے رکھو، اور یہ مطلب یہ تو شریف ہی لگتی ہے۔ دیکھیے جہاں تک روح آنے کا تعلق ہے، احادیث میں یہ آتا ہے، لیکن وہ ثقہ احادیث نہیں ہے۔ لیکن ثقہ احادیث نہ ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ وہ حدیث ہی نہیں ہے۔ حتیٰ کہ جو ضعیف حدیث بھی ہے نا، اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ حدیث ہی نہیں ہے۔ ضعیف کا مطلب ہے کہ راوی میں ضعف ہے، حدیث میں ضعف نہیں ہے۔ حدیث وہ حضور ہی کی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے صرف کسی حدیث کے ضعیف ہونے کی وجہ سے اس میں کوئی بات آئی ہے تو اس کو رد کر دینا یہ جائر ہونے کی دلیل ہے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ وہ ضعف حدیث میں نہیں ہے، وہ راوی کی روایت میں ضعف ہے۔ پتہ نہیں اس طرح کا تھا یا کس طرح کا تھا، اس کو بالضبط اس طرح کا بحق یاد نہیں ہے۔ تو اگر اس طرح کی آپ بات کریں تو یہ جتنی حدیثیں ہیں یہ لفظ بلفظ تو نقل نہیں ہوئی، مفہوم بیان ہوا ہے۔ لفظ بلفظ جو چیز آئی ہوئی ہے وہ تو قرآن ہے، ٹھیک ہے؟ تو ان احادیث میں یہ آتا ہے کہ جمعرات کو، جمعے کو، پیر کے دن ارواح اور اعمال کے انتقال کی صورت ہوتی ہے، خصوصاً اس گھر میں جہاں آدمی فوت ہوتا ہے، تو وہ ہر جمعرات کو اس کی روح اس گھر میں آتی ہے۔ اب آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم گفتگو کر رہے ہیں، دین کی گفتگو ہے، فرشتے آ رہے ہیں کہ نہیں؟ ٹھیک ہے؟ اور اسی طرح مقبول اور محبوب ارواح اللہ کی وہ بھی آئی ہیں، جس طرح آپ کے جسم یہاں موجود ہیں، اس بات سے جس روح کی محبت ہے وہ روح بھی یہاں جمع ہے، ٹھیک ہے؟ اور یہاں جب ہم اپنی محفل ختم کریں گے تو اس کا ثواب وہ ارواح بھی لے کے جائیں گے، فرشتے اس کا ثواب لکھ کے لے جائیں گے، تو لہٰذا وہ وہاں پہ آتی ہیں۔ اور اگر کوئی ان کے پیچھے دعا کرنے والا نہ رہے، حدیث شریف میں آتا ہے کہ ہر جمعرات کو اولاد کے اعمال ماں باپ پر قبروں میں پیش ہوتے ہیں، ہر جمعرات کو اولاد کے اعمال قبروں میں فوت شدہ ماں باپ پر پیش ہوتے ہیں، اور اگر اولاد کے اعمال نیک ہوں تو ماں باپ تمام دفن شدہ قبرستان کے مردوں پہ اپنی اولاد کی نیکیوں کی وجہ سے فخر کرتے ہیں، اور اگر ان کے اعمال برے ہوں، یعنی کتنی بدبخت ہے وہ اولاد جو فوت ہونے کے بعد اپنے ماں باپ کو قبرستان میں مردوں کے سامنے شرمندہ کرتی ہے۔ اور اسی طرح حضور بھی فرماتے ہیں، فرمایا ہر پیر اور جمعرات کو تمہارے پوری میری امت کے اعمال میرے اوپر پیش کیے جاتے ہیں، اور میری امت کے اعمال میں سے جو نیک اعمال ہوتے ہیں ان کو دیکھ کر میں اللہ کی حمد بیان کرتا ہوں، اور جو میری امت کے گناہ میرے اوپر پیش کرتے ہیں تو ان گناہوں کو دیکھ کر میں اللہ سے ان کے لیے مغفرت طلب کرتا ہوں۔ یہاں بھی ہمارے ماں باپ کی اور حضور کی برابری نہیں ہے۔ ہمارے ماں باپ نیکیاں دیکھیں تو فخر کرتے ہیں، گناہ دیکھیں تو شرمندہ ہوتے ہیں، اور میرے آقا نیکیاں دیکھیں تو اللہ کی حمد بیان کرتے ہیں، اور گناہ دیکھیں تو مغفرت طلب کرتے ہیں اللہ سے، ٹھیک ہے؟ اور یہ ہر پیر اور جمعرات کو حضور کے روزے میں یہ کام ہوتا ہے۔ اور جو یہ کہتا ہوگا کہ حضور سے ہمارا کیا تعلق ہے، یہ بات بھی حضور کی بارگاہ میں پیش ہوتی ہوگی، کہلاتا تو آپ کا امتی ہے مگر وہ کہتا ہے ہمارا کیا رشتہ ہے حضور سے۔
किसी कोने में हो दुनिया के Yeah, वो वहाँ पेश हो जाएगी। بے شک یہ کل کو میرا بے شک. اس کی نسبت سے کوٹ کر رہے ہیں کتاب کی نسبت سے جیسے حدیث کی یہ حدیث ہے نہیں، حدیث حدیث صحیح ہے. صحیح صحیح بخاری نہیں، ضروری نہیں کہ ہر حدیث صحیح بخاری کی ہی صحیح ہے. صحیح بخاری کے علاوہ بھی احادیث کی صحیح کتابیں ہیں. ہاں، مثلا مسند بزار ہے، مسند اسحاق راہوے ہے، مسند دارمی شریف ہے، مستدرک للحاکم ہے، اور اسی طرح شعب الایمان ہے. تو یہ تمام حدیث کی معتبر کتابیں ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جملات کو مطلب رکھا ہوا ہے. جی اسی نسبت سے جی بالکل. کا مطلب حضور اپنی برتھ ڈے مناتے تھے اور یہ منع کرتے ہیں کہ الحج یہ چونکہ پیر کے دن کو حضور کے میلاد کے علاوہ اور کوئی خصوصیت حاصل نہیں. پیر کے دن صرف حضور کی پیدائش ہے یہ اہمیت اور کوئی اہمیت نہیں ہے اس کی. اور اسی طرح ربیع الاول کو بھی حضور کی پیدائش کے علاوہ اور کوئی اہمیت نہیں ہے. حضور کی پیدائش ہی کی اسے اہمیت حاصل ہے بس، اس کے علاوہ اس میں کوئی اور بزرگی نہیں ہے. اور اس کی کیا وجہ ہے؟ محدثین فرماتے ہیں، فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ حضور کو ایسے مہینے میں پیدا کیا جس کی پہلے کوئی فضیلت نہیں تھی، تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ حضور کو فضیلت والے مہینے کی وجہ سے فضیلت ہے. مہینے کو حضور کی وجہ سے جی ہاں، مہینے کو مہینے کو فضیلت دی ہے حضور کی وجہ سے. حضور کو جمعے والے دن پیدا نہیں کیا، حضور کو ہفتے والے دن پیدا نہیں کیا، اتوار والے دن پیدا نہیں کیا. جمعہ پہلے سے محترم تھا، ہفتہ یہودیوں کے لیے محترم تھا، اتوار عیسائیوں کے لیے محترم تھا. فرمایا حبیب نہیں، تو پیر کے دن پیدا ہوگا جس کی پہلے کوئی اہمیت نہیں، تاکہ پیر کی اہمیت اگر ہے تو مصطفیٰ کے پیدا ہونے کی وجہ سے اہمیت ہے. سر چھوٹا سا سوال ہے، پہلے مجھے بتا رہے ہیں صدقہ کس کو دیا جائے، اصل حقدار صدقے کا کون؟ کوئی بھی غریب مسکین. ہاں سر جانوروں اور پرندوں کو دیتے ہیں کیا گوشت وغیرہ کھلاتے ہیں. جانوروں پرندوں کو مطلب یہ صدقہ یہ یہاں خاصا ہے. دیا جا سکتا ہے، وہ بھی آپ کی جان کا صدقہ ہے، لیکن وہ افضل درجے کا صدقہ نہیں ہے. افضل درجے کا صدقہ انسانوں ہی کو دینا صدقہ ہے. اور مسلمانوں کو بھی دیا جائے. ہاں، صدقہ ان کو دے سکتے ہیں، زکوٰۃ نہیں دے سکتے. کن کو غیر مسلموں صدقہ دے سکتے ہیں، دے سکتے خیرات نہیں دے سکتے. ہیں. وہی چیریٹی انگلش میں ہو گیا. خیرات جی، خیرات بھی دے سکتے ہیں. دے سکتے. ہمارے لنگروں پر غیر مسلم بھی آ کے کھاتے ہیں، ہاں لیکن زکوٰۃ نہیں دے سکتے. سر کچھ آدمی کا یہ کہنا ہے کہ جس کو آپ نے صدقہ دینا ہے اس کو لازم بولنا ہے یہ میں صدقہ دے رہا ہوں، ایسا کچھ شرط ہے یا نہیں؟ بلکہ ایسا کہنا ممنوع ہے. یہ تو اگلے کی ذلت آپ کر رہے ہیں کہ تو اس قابل ہے کہ تو یہ لے. بلکہ یہاں تک بھی فرمایا زکوٰۃ دیتے ہوئے بھی اس کو بتانا ضروری نہیں ہے کہ یہ زکوٰۃ ہے، بلکہ نہ بتانا افضل ہے، کیونکہ اس کی عزت نفس مجروح نہیں ہوگی. بلکہ اگر تقوی کی بات آپ پوچھیں تو جو کسی کو بتا کے صدقہ دیتا ہے کہ بھئی یہ کھا، یہ صدقہ ہے، وہ صدقہ ہی نہیں ہوتا، وہ تو ریاکاری ہو رہی ہے. ہاں، صحیح. اس کا آسان طریقہ ہے کسی غریب کو دیا، جناب آپ اسے قبول کر لیں، میرے لیے دعا کریں اللہ مجھ سے مصیبت بلا دور فرما دے. یہ عاجزی ہے، اور عاجزی خدا کو پسند ہے. یہ جو اولیاء کام کے جو ہے مزاروں پہ دعا مانگنا، کوئی کسی کام کی نیت کر کے بعد میری منت پوری ہوگی تو میں یہ کروں گا، یہ ہاں یہ بھی اچھا سوال ہے. دیکھیے بات یہ ہے کہ جو بھی منت مانی جاتی ہے وہ اللہ کے نام پہ مانی جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس منت کو آپ کہیں بھی پورا کر سکتے ہیں جو شریعت کے مطابق ہے. مثلا ایک آدمی نے یہ منت مان لی کہ جناب میرا فلاں کام ہو جائے تو میں گرودوارہ تعمیر کروں گا، یا کوئی یہ کہے کہ جناب میرا فلاں کام پورا ہو جائے تو میں جناب ہنومان کی منت پوری کروں گا، یہ بات ہے. لیکن اگر کسی نے یہ کہا
کہ میرا یہ کام ہو جائے تو میں حضور غوث پاک کے مزار پہ قرآن پاک رکھوں گا، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ شریعت سے تعلق رکھتی ہے چیز، اس میں غیر خدا کی طرف رجوع نہیں ہے۔ اب غیر خدا کا جو مفہوم شریعت نے اور قرآن نے پیش کیا وہ بت ہیں، اولیاء کو غیر اللہ نہیں کہتے، یہ غیر اللہ بت ہیں، ٹھیک ہے۔ تو بت آپ اپنے ہاتھ سے گھڑتے ہیں اور اللہ نے اس تصور کا رد کیا ہے اور اولیاء کی اصطلاح خود عطا فرمائی ہے۔ سورہ یونس میں فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، آگاہ ہو جاؤ جو اللہ کے ولی ہیں ان پر دنیا میں خوف نہیں ہوگا اور آخرت میں جو ان کے ہیں ان کے معاملے میں انہیں غم نہیں ہوگا۔ تو پہچانے کیسے کہ کون ولی ہے یا کون ہے؟ اور یہ آگے آتی ہے نا اللہ کا ولی کون ہے، الذین آمنوا وکانوا یتقون، یہ ایمان اور تقوی والے لوگ ہیں، ٹھیک ہے۔ اب ایمان اور تقوی والے لوگ کون ہیں؟ اس ہسٹری اٹھا کر دیکھیں، پہلے درجے کے اولیاء انبیاء ہیں، ہر نبی ولی ہے، ٹھیک ہے۔ پھر انبیاء کے بعد صحابہ، صحابہ کے بعد تابعین، تابعین کے بعد تابع التابعین، پھر ان کے بعد پھر اغواس، بدلاء، نجبا، نقبا، یہ سب اس کیٹیگری میں آتے ہیں۔ جو بولتے ہیں تو قرآن، کرتے ہیں تو سنت رسول، جن کی صحبت میں آپ بیٹھیں اللہ رسول کی محبت کی خوشبوئیں لگ جائیں، چور آ کر بیٹھیں دیندار بن جائیں، بدبخت آ کے بیٹھیں خوشبخت ہو جائیں، اللہ رسول سے غافل آ کر بیٹھیں تو ان کا دل اور زبان اللہ اللہ کرنے لگ جائے، یہ اللہ کے ولی ہیں، ان کو اللہ کا ولی کہتے ہیں۔ ولی سے نہیں، ہاں ہاں ولی سے پتہ نہیں۔ نہیں، تو اس لیے یہ اولیاء اللہ ہیں، ان کو اولیاء اللہ کہا گیا۔ رب خود فرماتا ہے لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ان کے لیے دنیا میں بھی خوشخبری ہے، آخرت میں بھی خوشخبری ہے۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کی باتیں بدلتی نہیں ہیں۔ ذالک هو الفوز العظیم، یہی ان کی بہت بڑی کامیابی ہے۔ حضرت سیدی عبد القادر جیلانی امام الاولیاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، گھر سے والدہ نے بھیجا بیٹا جاؤ بغداد میں پڑھو، اور آپ کی قمیض کے اندر 40 دینار سی دیے، ڈاکوؤں نے لوٹ لیا، سب کو لوٹ لیا، سب میں یہی ولی تھے جو نہیں لوٹے گئے، پکی بات آپ کو بتا رہا ہوں، سب لوٹے گئے، اور ان سے جب تلاشی دی کچھ نہ نکلا، پوچھا کیا ہے تمہارے پاس، کہا دینار، پھر تلاشی دی کچھ نہ نکلا، بتا بھی دیا دینار ہیں، اور پھر بھی چوری نہ ہو سکی۔ معلوم ہے جو دنیا میں اتنے محفوظ ہیں تو آخرت میں کتنے محفوظ ہوں گے۔ چور ہر چند ٹٹولتے رہے، دیناروں تک ہاتھ نہ گیا، انہوں نے جا کے اپنے سردار کو کہا احمد بدوی، پھر احمد بدوی کا بھی حال بتاتا ہوں کیا ہوا، اور میں احمد بدوی کے مزار پر بھی گیا ہوں، طنطا مصر، سیدی احمد البدوی۔ تو احمد البدوی کو جا کے کہا کہ جناب سارا مال تو آ گیا، ہاتھ 40 دینار رہتے ہیں، کہ وہ کتنے؟ وہ ایک لڑکا ہے، عجیب سا لڑکا ہے، کہتا ہے 40 دینار ہیں، ہم نے تو خوب زور لگا کے اس کی پڑتال کر کے دیکھ لی ہے، جانچ کر کے دیکھ لی ہے، تلاشی لے کے دیکھ لی ہے، ہمارے ہاتھ 40 دینار نہیں آئے، لیکن وہ بار بار یہی کہتا ہے میرے پاس آئے 40 دینار، ہمیں نہیں ملے۔ میں کہا چلو، پہنچا، ہاں بھائی کیا ہے؟ پیسے کہتے یہ جب دھاگا نکالا تو سارے پیسے نکل آئے۔ اس نے کہا بیٹا یہ تم جھوٹ بولتے تو بچ سکتے تھے،
نے کہا جھوٹ میں نے نہیں بولنا، میری ماں نے کہا۔ اچھا، ماں کا تم کہا نہیں موڑتے اور میں خدا کا کہا موڑتا ہوں، مجھے توبہ کراؤ۔ غوث پاک کے ہاتھ پر توبہ۔ آپ نے فرمایا تو آج سے ہی تائب نہیں ہے، آج سے ہی ولی ہے۔ اور روایات میں آتا ہے کہ ان کے ساتھ احمد البدوی کے ساتھ 40 اور چور تھے، وہ 40 بھی ولی بنا دیے اور ان کو ان ولیوں کا سردار بنا دیا۔ مصر میں ان کا مزار ہے احمد بدوی کا، اور میں خود حاضری دے کے آیا ہوں۔ اور یہ اس وقت غوث اعظم بہت ہی بچے جی، کم عمری ہاں 15-16 سال کی عمر ہے، وہ تو پڑھنے جا رہے تو جن کا بچپنا اتنے کمال والا ہو کہ چوروں کو خدا والا بنا دیں، وہاں سے جیب اور مال لوٹنے والوں کو دل لوٹنے والا بنا دیں، ہیں جی؟ تو جن کا بچپنا اتنا پاک اور طاقت اور اصل والا ہو، ان کی جوانی اور بڑھاپے کا کیا عالم ہوگا۔ تو اس لحاظ سے آپ جو منت مانتے ہیں اس کا طریقہ یہی ہے کہ وہ اللہ کے نام پہ مانی جائے۔ اب چونکہ مانی اللہ کے نام پر تھی تو کسی اللہ کے پیارے کے مقام پر جا کر اللہ کی خاطر آپ تقسیم کرتے ہیں، کوئی حرج نہیں۔ جیسے مثال کے طور پر آپ کسی سے پیار کرتے ہیں، کسی سے محبت کرتے ہیں، اس کو جا کے پھول دے دیتے ہیں، اس پھول میں کیا رکھا ہے؟ نہ تو اس سے اس کی بھوک پوری ہو سکتی ہے، نہ اس سے اس کی ضرورت پوری ہو سکتی ہے۔ لیکن پھول دینے کا کیا مطلب ہے؟ اپنے دل کی کیفیت کے ایک اظہار کا طریقہ ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح آپ جب کسی اللہ والے کے دربار پہ جاتے ہیں تو آپ وہاں جا کے کوئی لنگر تقسیم کر دیتے ہیں، کچھ اور کر دیتے ہیں، اس کا بظاہر کوئی فائدہ نہیں ہے، لیکن اس سارے سے یہ ثابت ہوتا ہے جیسے تو خدا کا ہو گیا نا، ایسے میں بھی خدا کا ہونے کی کوشش کر رہا ہوں، اور گواہ ہو جا یہ مال بھی اسی کے نام پر لگا رہا ہوں، یہ وقت بھی اسی کے نام پر لگا رہا ہوں، میری منزلیں، میرے ارادے، میری تمنائیں بھی اسی کے نام پر لگ رہی ہیں۔ تو یہاں سے اس کی طرف چلا گیا ہے تو گواہ بن جا، اور جو تیرے ارد گرد ہیں تجھ سے پیار کرتے ہیں اللہ کی خاطر، ان کو بھی میں گواہ بنانا چاہتا ہوں کہ میں بھی تیرے ہی راستے پر اس کی محبت میں آ گیا ہوں۔ یہ گواہی ہے اور کچھ نہیں۔ اور کسی ایک ہی دربار یا کسی ایک پہ جا کے ہی مراد کیوں پوری ہوتی ہے؟ گھر بیٹھ کے ہم دعا کریں تو وہیں کیوں پوری ہوتی ہے؟ اکثر ہیں ایسی جگہ۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ کسی ایک جگہ آپ کی مراد پوری ہو، مراد تو اللہ ہی پوری کرتا ہے، لیکن ہوتا یوں ہے کہ اللہ کریم آپ کی اس مراد کو پورا کرنے کے لیے آپ کو اپنے مختلف بندوں سے آشنا کروانا چاہتا ہے کہ تم میرے دین پر کس کس طرح عمل کر کے میرے بندے بن سکتے ہو۔ جیسے ایک مفتی صاحب سے آپ جا کے ایک مسئلہ پوچھتے ہیں کہ جناب نماز پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، تو آپ کو طریقہ بتانے کے ساتھ ساتھ نماز کا وقت بھی بتا دیتے ہیں، وضو کا طریقہ بھی بتا دیتے ہیں، نماز کے باقی وظائف بھی بتا دیتے ہیں۔ حالانکہ یہ چیزیں تو آپ پوچھنے نہیں گئے تھے، یہ آپ کو اضافی معلوم ہوگی۔ تو آپ نے خیر اور مراد تو اللہ سے مانگنا چاہیے۔ آپ کے دل میں یہ بات آئی کہ فلاں اللہ کا ولی، اگر اس کے دربار میں جاؤں تو میری اللہ بات سن لے گا۔ تو آپ جب وہاں پہنچے تو آپ نے دیکھا کہ لوگ کس طرح اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، اس کی یاد کر رہے ہیں، اس کی محبت کا انداز اختیار کر رہے ہیں۔ مراد تو آپ کی خدا نے ہی پوری کرنی تھی، مگر یہ ساری باتیں آپ کو دکھا کر آپ کو بھی محبت الہی کے رنگ میں رنگ دیا ہے۔ اب وہ اللہ کا لطف و کرم ہے کسی خاص بندے پر، وہ کس بندے کے لیے چاہتا ہے کہ زیادہ لوگ ادھر آ کے اس کا طریقہ سیکھیں، کہ
کہ اس نے جس طرح مجھ سے محبت کی ہے تو بھی اس طرح کر، یہ اس کا کرم ہے۔ میں ایک بات عموماً لوگوں کو کہا کرتا ہوں کہ حضرت داتا صاحب کے، حضور غوث پاک کے، حضرت معین الدین چشتی اجمیری کے مزار پہ آپ جائیں، آپ حیران ہوں گے۔ خصوصاً میں حضرت معین الدین چشتی اجمیری کا حوالہ زیادہ دوں گا کیونکہ انڈیا میں غربت ہے، اتنی غربت ہے کہ لوگوں کو پینے کا پانی نہیں ملتا، کھانے کے لیے روٹی نہیں ملتی، مگر وہ بھوکا پیاسا آدمی جس کے پاس 1 روپیہ بھی نہیں ہے، وہ گلاب کا پھول حضرت خواجہ کی قبر پر رکھ رہا ہے۔ کیوں؟ یہ وہ نہیں رکھ رہا، میرا رب خواجہ کو صلہ عطا کر رہا ہے کہ تو نے میرے دین کی خاطر سب کچھ چھوڑا، آج تجھے یہ انعام اور اکرام ہے کہ ساری دنیا میں نے تیری طرف کر دی ہے، اور جو تیری طرف آ رہا ہے وہ میرا ہوتا چلا جا رہا ہے۔ تو وہ فیض جو ہوا خواجہ کا وہ یہی ہوا۔ بالکل یہ فائدہ نہیں ہے، ہاں جس کو بالکل لوگ جس طرح وہ کنٹروورسی، سارا ہندوستان، آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں، حضرت معین الدین چشتی اجمیری جس وقت ہندوستان میں تشریف لائے ایک بھی کلمہ پڑھنے والا نہیں تھا، اور جب آپ کا جنازہ اٹھا 90 لاکھ کلمہ پڑھنے والے تھے۔ بغیر کسی تلوار سے۔ اتنا کون سا پیر ہے جس کی کمائی ہے؟ کون سا مولوی ہے جس کی اتنی تبلیغ ہے؟ کون سا مدرس ہے جس کی اتنی تدریس ہے؟ تو یہ اللہ کا کرم ہے اس پر۔ آپ کا جواب ہو گیا؟ جی وہ بھی امام ہے، بالکل۔ اس کی مثال ایسے ہے جیسے یہاں شارجہ میں کتنی مسجد ہیں، ہر مسجد میں امام ہے، تو زور کی نماز کے لیے ایک آدمی 1 رکعت ایک امام کے پیچھے دوڑ کے پڑے، دوسری رکعت دوسرے امام کے پیچھے، تیسری رکعت تیسرے امام کے پیچھے، تو کوئی 1 رکعت بھی نہیں ہوتی۔ چاروں رکعت کا لطف اور چاروں رکعت کا فیضان اور نور اور برکت سمیٹنی ہے تو کسی ایک امام کے پیچھے۔ اس طرح یہ زندگی کی وہ نماز جو عشق الہی کی ہے، محبت الہی کی ہے، اس کو اپنی منزل تک پہنچانے کے لیے ہم نے کسی ایک امام کو منتخب کر لیا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ باقی ٹھیک نہیں ہیں، باقی بھی ٹھیک ہیں، لیکن جس نے ہم پر توجہ کی ہے ہم اس کے ساتھ ہو گئے ہیں۔ ایک اور ذکر ہو رہا تھا جاوید نعمان میں کہ امام جو ہے وہ آپ کا امام ہے، جو وہ کرتا ہے آپ اسی طرح کرتے ہیں، اس کو کیونکہ امام نے بنایا اس کو فالو کرنا ہے۔ تو اگر امام جو ہے وہ اللہ اکبر جو ساتھ کرتے ہیں وہ کرتا ہے تو آپ بھی اسی طرح ہی کریں۔ اگر آپ کسی ایسی مسجد میں پڑھ رہے ہیں تو کیا یہ ضروری ہے؟ بات یہ ہے کہ آپ نے جب ایک فقہ کو اختیار کر لیا ہے تو کہیں آپ کچھ کر رہے ہیں کہیں کچھ کر رہے ہیں، تو یہ پھر آپ کے عقیدے میں مد و جزر پیدا ہوگا۔ امام کو فالو کرنے کا نہیں، وہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر وہ شافعی ہے تو وہ شافعی طریقے کے مطابق نماز پڑھائے، اور جو حنفی ہے وہ حنفی طریقے کے مطابق اس کے پیچھے نماز پڑھے۔ اس میں انسسٹ کیا امام ہے آپ کا تو اس کو کیونکہ آپ نے فالو کرنا ہے عقیدے کے مطابق کہ اللہ تعالیٰ کا امام بنایا ہے سجدہ کرتا ہے۔ لیکن امام کو جس حالت میں پایا اس حالت میں امام کی پیروی واجب ہے، یہ فقہ کا موضوع ہے، ٹھیک ہے، اور فقہ کے 4 امام ہیں، تو جس امام نے اس امام کی نماز میں حالت کی پیروی کو واجب قرار دیا وہ امام اعظم ابو حنیفہ ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب اس کا یہ مطلب نہیں ہوگا کہ اگر امام اعظم ابو حنیفہ کے طریقے سے ہٹ کر وہ کوئی کام کر رہا ہے تو اس کی بھی ہم پیروی کریں گے، نہیں، ٹھیک ہے۔ اور مطلق امام کی پیروی اس میں واجب نہیں ہے، نماز ہی کی حالت میں پیروی واجب ہے۔ مثلا امام اگر سلام پھیر کے اگر اپنے گھر جا رہا ہے تو مقتدی بھی سارے پیچھے اس کے گھر چلے جائیں گے، ہم آپ کی پیروی میں آپ کے پیچھے آ رہے ہیں۔
वालदा का कल ऑपरेशन है उनके लिए